بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد تعداد میں 40,000 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو وصیت کی تھی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے میل جول نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ ایسا ہی رہا، پھر سب ایک دوسرے سے ملنے لگے اور رفتہ رفتہ ان میں زنا، شراب اور فساد کی کثرت ہو گئی۔ قابیل کی اولاد اکثریت میں ہو گئی اور وہ حکمران بن گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا شکار ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو برائی سے روکے۔ گناہ اور برائی کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا اللہ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو تم لوگ بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم سمجھتے ہیں کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں گمراہ نہیں، گمراہ تم لوگ ہو۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تمہیں چاہیے کہ ڈر جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ان لوگوں نے یہ باتیں سنی لیکن تسلیم نہیں کی اور نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، مگر نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور انہیں حق کی طرف بلاتے رہے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے کہ نوح کو کسی بزرگ نے بد دعا دی ہے، یہ تبھی ایسا ہو گیا ہے۔ دراصل اس قوم میں جو بت پوجے جا رہے تھے وہ ان کے بزرگوں کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس قوم میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے بت بنا لیے اور ان بتوں کو اپنی مجلسوں میں نصب کر لیا۔ پھر رفتہ رفتہ ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھانے میں لگے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں۔ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، اگر اللہ کو ہماری ہدایت منظور تھی تو وہ ضرور ہم پر فرشتے نازل کرتا۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے کچھ غریب لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان جاؤ۔ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیا ہم ایسی حالت میں آپ پر ایمان لائیں کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں؟ ایسی حالت میں آپ پر ایمان لانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، پھر ہم غور کریں گے کہ آپ پر ایمان لائیں یا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے ان کے پیشوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ کس طرح روزی کماتے ہیں، میں تو ان کے ایمان کی قدر کرتا ہوں، لہٰذا میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ پھر ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، مجھ میں اور ان میں فیصلہ فرما دے اور ایمان والوں کو ان سے نجات دے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میری نصیحت تمہیں گراں گزرتی ہے تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور جو کچھ تم لوگ میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔
لیکن میں تمہیں اللہ کا پیغام سنانے سے باز نہیں آنے والا۔ نوح علیہ السلام تمام مشکلات کے باوجود دن رات تبلیغ کرتے رہے، لیکن جتنا وہ سمجھاتے یہ لوگ اتنا ہی ان کی نصیحت سے بھاگتے۔ جب کبھی وہ ان سے کہتے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تو یہ سن کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے اور تکبر سے پیش آتے۔ نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ اگائے گا، تمہارے لیے دریا جاری کرے گا، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا لحاظ نہیں کرتے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، اوپر تلے 7 آسمان بنائے، چاند کو چمکایا، سورج کو چراغ بنایا۔ اے لوگو اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ اے میری قوم، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ دردناک دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ تو قوم کے سردار کہتے اے نوح، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم پر ایمان لانے والے سب حقیر اور غریب لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان پر قائم ہوں۔ اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے جس کی تمہیں کوئی بصیرت نہیں ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا، تو آپ ان حقیر اور غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں ایمان والوں کو جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اپنی مجلس سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو کون میری مدد کر سکے گا؟ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے خوب جھگڑ چکے۔ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا، تم اسے عاجز نہ کر سکو گے۔ اگر اللہ کی مشیت میں تمہاری گمراہی ہے تو میری نصیحت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، میری قوم نے میری کوئی بات نہیں مانی، بلکہ گمراہ کرنے والوں کی بات مانتے رہے، میرے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما اور ان کافروں سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، تمہاری قوم میں جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو تم افسوس مت کرو۔ اب تم یہ کرو کہ ایک کشتی بناؤ، میں ان سب کو غرق کرنے والا ہوں۔ تم ان ظالموں کے حق میں اب کوئی سفارش نہ کرنا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ سمندر نہ سیلاب، اس کشتی کا کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسا عبرتناک عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی بنائی۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور اس میں 3 طبقے تھے، یعنی 3 منزلیں تھیں۔
نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل ہو چکی تھی، بس اب اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ غفلت میں ڈوبی وہ قوم نوح علیہ السلام پر ہنستی رہی، اور آخر کار وہ دن آ پہنچا، وہ طوفان آ پہنچا جس کا وعدہ تھا۔ اول ایک تندور سے پانی نے جوش مارنا شروع کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اس کشتی میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل و عیال کو سوار کر لو، اور ان کو جو ایمان لا چکے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہوں گے۔ اور کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ زمین سے چشمے جاری تھے اور آسمان سے موسلا دھار بارش۔ الغرض زمین کا پانی اور آسمان کا پانی باہم ایک ہو گئے، جس نے ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ کشتی پہاڑ جیسی لہروں میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر چلی جا رہی تھی، اور کافر ڈوبتے جا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جو ایمان نہیں لایا تھا کشتی میں سوار نہ ہوا، دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے آخری مرتبہ پھر اسے سمجھایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ تو غرق ہو جائے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، آج تو وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک لہر آئی اور وہ لڑکا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، اور تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، لہٰذا تم ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، تمام پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، سورج اور چاند میں روشنی نہ رہی، ساری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی، دن اور رات یکساں ہو گئے۔ اور تمام جاندار جو روئے زمین پر موجود تھے ہلاک ہو گئے، سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا، اے زمین، اپنے پانی کو جذب کر لے۔ اور آسمان سے کہا، اے آسمان، رک جا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اترو۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو طوفان کے بعد زندہ رہے، سام، حام اور یافس۔ طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برکت و سلامتی عطا کی اور زمین کو ان تینوں کی اولاد سے آباد کیا۔